ایران نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے امریکہ کا، وہاں اسی وقت پہ، ایسے وقت میں، یہ وقت اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسے ہی وقت میں ہندوستان کے بڑے طاقتور صلاح کار جو وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ دیتے ہیں، ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے پر فائز ہے، انہوں نے 2 گھنٹہ طویل مسلم لیڈرز سے، 16 مسلم لیڈرز تھے جو انڈسٹریل لیڈرز تھے یا اکنامک لیڈرز تھے، ان سے ملاقات کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ 16 ممبر کا ڈیلیگیشن نے وقت مانگا تھا اور اجیت دوول نے وقت دیا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی نے اپنی بات نہیں کی، سب یہ بتانے کی کوشش کیے ہیں کہ مسلمان بھی مین سٹریم ہندوستان کے انڈسٹریل شعبے ہوں یا تعلیمی شعبے ہوں میں کس طرح مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن صحیح اپرچونٹی نہ ملنے کی وجہ سے یا مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جانے کی وجہ سے مسلمان آج پسماندگی اور کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنے کی وجہ سے وہ ترقی کے منازل حاصل نہیں کر سک رہے ہیں جیسا کہ دوسرے طبقہ ہندوستانی کے دوسرے لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اجیت دوول نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان ایک بڑی کشتی کی طرح ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اسی میں سوار ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ، ایک مذہب ڈوب جائے گا یا ایک عوام کا حصہ ڈوب جائے گا تو دوسرا بچ نکلے گا۔ اگر بچنا ہے تو یہ کشتی کو بخوبی آسانی کے ساتھ بحفاظت ساحل تک پہنچنے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا اتحاد ضروری ہے۔ وہاں پر اس میٹنگ میں سچر کمیٹی، راجندر سنگھ سچر اور کمیٹی کی رپورٹ وہاں پہ پیش کی تاکہ مسلمانوں کے جو پسماندہ طبقہ رہ گیا ہے مسلمانوں میں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کو ایکول اپرچونٹیز فراہم کرنے کے لیے حکومت ہند سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائن بات ہے۔ اب تک جو ہو رہا تھا کہ کبھی ٹوپی، داڑھی، ٹوپی کو دیکھ کر حملہ کیا جا رہا تھا، کبھی کپڑوں پہ فقرے کسے جا رہے تھے، تو اب اس چیز پہ روک لگا کر اگر کچھ ٹھوس اقدامات ہوتے ہیں تو پھر بھی کچھ امید رکھی جا سکتی ہے